بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات سورۃ المبارکہ رعد کی آخری آیت اللہ عظمت امیر المومنین، فضیلت امیر المومنین پر ایک باب روشن کر رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ ترجمے میں نے یقولو کا ترجمہ فعل مضارع کا ترجمہ کیا ہے جو خود فعل مضارع ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی نبی کی رسالت کا انکار نبی کے زمانے میں بھی ہوا، نبی کی رحلت کے بعد بھی ہوا۔ مسیلمہ کذاب اور سجاح جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے دعوی نبوت بھی کیا، اور پھر انہوں نے بھی اپنے زمانے میں شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کوئی اور اوڑھنی نہیں اوڑھی۔ اور پھر کچھ تاریخ آگے بڑھی تو ایک طویل لسٹ ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ کچھ لوگوں نے تو انکار کر کے دعویٰ کیا، کچھ لوگوں نے اقرار کر کے دعویٰ کیا۔ ہمارے دور میں بھی ایک نفسیاتی مریض، صلوات پڑھیں ذرا محمد، وہ دعوی نبوت کر چکا اور اس کے کچھ پیروکار ہیں، اور پھر عالمی دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے کبھی اقرار کرتے ہیں نبی کی نبوت کا، اور کبھی ظاہری طور پہ خاتمیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور پھر کبھی کتابیں کچھ کہتی ہیں، بیانات کچھ کہتے ہیں۔ مسئلہ سنیوں کا نہیں ہے، مسئلہ خاتمیت کا ہے۔ میرے محترم سننے والے، قادیانیوں کے بارے میں کسی الجھن کا شکار نہ رہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اس ملک میں ہم نے قادیانیوں کو مل کر یہ ثابت کیا کہ وہ غیر مسلم تھے، ہیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ قرارداد اور پھر اس کو اسمبلی سے
یہ کہنا غلط ہے کہ سیاستدانوں نے یہ تحریک پیش کی تھی. جی موجودہ وزیر اعظم نے اس طرح کی بات کی ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ سیاستدانوں نے یہ تحریک پیش کی تھی. نہیں، یہ تحریک علماء نے پیش کی تھی اور سیاستدانوں نے، اس وقت کے سیاستدانوں نے حمایت کی تھی اور تائید کی تھی. اور ظاہر ہے عوامی مطالبات اور قومی مطالبات جب قانون ساز اداروں تک پہنچتے ہیں تو پھر وہاں سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ان کو تصویب کرتے ہیں یا ان کی تردید کرتے ہیں، ان کو پاس کرتے ہیں، ان کو تصویب کر لیتے ہیں یا ان کے خلاف چلے جاتے ہیں. لیکن یہ تحریک سیاستدانوں نے پیش نہیں کی تھی. میں زیادہ اس موضوع پہ رکنا نہیں چاہتا، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دماغ میں کوئی گوشہ قادیانیوں کے لیے محبت بھرا گوشہ ہے، ان کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ ان کے جو موجودہ اس وقت کے رہنما ہیں، ان کے کلپس سوشل میڈیا پر موجود ہیں. ان کے سربراہوں کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ کربلا معاذ اللہ نقل کفر نباشد غلط ہوا. موجود ہیں. کم سے کم حسین کا عزادار قادیانی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ سکتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. ان کے کلپس موجود ہیں. میں خود دیکھ کر سن کر آپ سے بات کر رہا ہوں. سنی سنائی بات تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ واہ، ان کی مجمع میں ایک شخص نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں حسین ابن علی کا ذکر نہیں ہوتا، کربلا کی بات نہیں ہوتی. اس نے سوال کیا کہ ہمارے اجتماعات میں کربلا کی بات نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ، اور وہ سوال کرنے والا شعر سناتا ہے کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو اس کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، کربلا میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ نامناسب جملے موجود ہیں. غرض ان کی کتابوں میں پنجتن کی توہین ہے، معلومات کی کمی ہے لوگوں کو، اور وہ انسانی حقوق اور صاحب وہ کسی کے خلاف ایسی سخت تحریک نہیں ہونی چاہیے، یہ والی باتیں یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ہیں. جب میری اور آپ کی معلومات بڑھے گی تو شاید کسی سنی سے زیادہ نفرت آپ کو ہوگی ان لوگوں سے. بحث نہیں، وہ انسان ہیں، انہیں جینے کا حق ہونا چاہیے، یہ علیحدہ بات ہے. انہیں اس ملک میں رہنے کا حق ہونا چاہیے، یہ علیحدہ بات ہے. یہاں تو ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو جینے کا حق ہونا چاہیے. میں تو کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، مولا یہودیوں اور عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں. بحث یہ نہیں ہے کہ ان کا گلا کاٹ دو، نہیں، یہ غلط بات ہے. انسان ہیں، شہری ہیں، پاکستانی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی مسلک کا ہو، اسے جینے کا حق ہے، اسے سانس لینے کا حق ہے. اس کا وہی حق بنتا ہے جو کسی شیعہ کا بنتا ہے، کسی سنی کا بنتا ہے، کسی مسلمان کا بنتا ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. عزیزان گرامی، انکار رسالت نبی کے زمانے میں بھی رہا. یہ مسلمہ کذاب دعوی نبوت کر رہا تھا، اور عجیب داستانیں ہیں. جتنے بھی ایسے لوگ آئے ہیں، میرا اپنا مطالعہ ہے، میں نے 10-15 لوگ ایسے تلاش کیے ہیں تاریخ میں، یہ سارے کے سارے نفسیاتی بیمار تھے. اس وقت میں یہ طب کا یہ شعبہ زیادہ مضبوط نہیں تھا، ورنہ انہیں کچھ 2-4 ٹیبلٹس کھلائی جاتی تو ان کی طبیعتیں بحال ہو جاتی. اس طرح کی پھر باتیں ہی نہ کرتے. زیادہ تر بیمار تھے، دماغی بیمار تھے، جو انہوں نے دعوی نبوت کیا، اس طرح کے انداز اپنائے، ایسی باتیں کی کہ جو ایک پورا گروپ بنا کے چلے گئے، پوری ایک جماعت بنا کے چلے گئے، پورا ایک مذہب بنا کر چلے گئے. البتہ جس بھی باطل مذہب کے پیچھے پیسہ کار فرما رہا، اس کی عمر لمبی نہیں رہی. یہ علی کے چاہنے والوں کی داستان ہی کچھ اور ہے. ان کے پیچھے تو ان کے خلاف پیسہ لگا ہے، تب یہ حال ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کہ آج ساری دنیا مولا کائنات کے فضائل سننے کے لیے تیار ہے، اور فخر کے ساتھ علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے تیاری کرتی ہے. مسلمہ کذاب کہنا جی میں نبی ہوں، دور خلفاء کا ہے. کسی نے کہا بھائی تم نبی ہو تو تمہارے پاس کوئی معجزہ بھی ہوگا. کہنا جی کہو کیا معجزہ چاہیے. کہ سرکار نے تو درخت کو حکم دیا تھا، وہ چلتا ہوا گیا تھا، تم یہ سامنے درخت ہے، اسے حکم دو یہ چل کر آئے.
تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. نبی نبوت کا ثبوت معجزہ ہوا کرتا ہے. تو درخت کو آواز دے کر کہنے لگا آجا میں نبی ہوں, حکم دے رہا ہوں. ایک دفعہ کہا نہیں آیا, دوسری دفعہ کہا نہیں آیا, تیسری دفعہ کہا درخت نہیں آیا, تو پھر خود چل کے وہاں چلا گیا. کہنے لگا ہم متکبر نہیں ہوتے, وہ نہیں آ رہا تھا, میں چلا گیا. یہ مذاق. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں, جو کافر ہیں, وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. نبی کے زمانے میں بھی انکار رسالت, نبی کے بعد بھی نبی کی رسالت کا انکار رہا, اور آج تک بھی کچھ نہ کچھ ایسی مثالیں نظر آتی رہتی ہیں. ترجمہ جو میں نے آپ کو بڑی زحمت دی اس نقطے کے لیے, ترجمہ جو میں نے کیا یقول الذین کفروا, جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا, بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. اس ترجمے کا فائدہ کہاں ہے؟ اس ترجمے کا نتیجہ کہاں ہے؟ ثمرہ کہاں ہے اس ترجمے کا؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. تو اگر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے تو ہر زمانے میں اللہ کے ساتھ ایک گواہ رسول ہونا چاہیے جو نبی کی نبوت پر دلیل بنے. عزیزان گرامی, اس آیہ کریمہ کے مصداق ڈھونڈنے جب نکلیں گے تو سارے مسلمان بند گلی میں کھڑے ہیں. علی کے چاہنے والوں کو رستہ ملتا ہے کہ آج نبی کی نبوت پہ اگر گواہ ہے تو اسے امام مہدی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کل کی بحث سے آج کی گفتگو کو یوں پیوست کروں کہ عنوان فضیلت 4 ہیں. عناوین فضیلت 4 عنوانوں کو قرار دیا گیا ہے. قرآن کے اعتبار سے 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو عنوان ہیں جنہیں فضیلت کہا جائے گا. سب سے پہلی فضیلت جو کل بیان ہوئی اس سے تھوڑا سا آج آپ کے ذہنوں کو اور متوجہ کروں گا, اور وہ فضیلت ہے عزیزان گرامی سورہ مبارکہ زمر کے اندر 9ویں آیت. ارشاد ہو رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ قرآن نے مقایسہ کیا ہے, تولا ہے, بتایا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. اور یہ ہمارا سوال کرنا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, ہمارا یہ پوچھنا صاحبان عقل کے لیے ایک تذکر ہے, ایک توجہ ہے, ایک احساس کا دلانا ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جاننے والے, قرآن کہہ رہا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. اللہ جاننے والوں کو نہ جاننے والوں پر فضیلت دے رہا ہے. کل کی گفتگو یہ تھی کہ علم کی 3 قسمیں ہیں, علم الاشیاء, علم ما کان وما یکون, اور علم ذات. مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہیں. بعد از مصطفیٰ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو علی کے برابر ہو. لہذا اگر عنوان فضیلت علم کے اندر ہم بحث کریں گے تو علی بن ابی طالب وہ عالم بے بدل ہے کہ جو علم الاشیاء کا بھی عالم ہے, علم ما کانا و ما یکون کا بھی عالم ہے, اور علم ذات کا بھی عالم ہے. حاکم مصر نے حاکم شام کو ایک پیغام بھیجا کہ اگر آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں تو آپ کے ہاں دعویٰ رہا ہے کہ آپ علم رکھتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ میرے اس ایک گھوڑا بھیجا, میرے اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے, کیا قیمت لگ سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو جب قیمتیں لگائی جاتی ہیں تو پسند کے مطابق لگائی جاتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کا حق ادا ہو رہا ہو. ترازی طرفین کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے. دینے والا راضی ہے, لینے والا راضی ہے تو قیمت لگا دی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو قیمت لگائی گئی ہے وہ اس کا حق ہو.
اچھا ذہن عالی میں رہے کہ علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے قیمت کا، اور علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے معرفت کا۔ میں نے ایک بات کر دی ہے تو اسے تھوڑا سا اور بہتر انداز سے ذرا مرتب کروں۔ اللہ نے کسی کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، حتیٰ مکھی اور مچھر، یہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں مکھی مچھر ہوں گے دنیا میں، اللہ نے ایک مچھر کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، کسی مکھی کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ آپ کو اور مجھے بغیر مقصد کے کیسے پیدا کرتا؟ جب اللہ نے کسی مخلوق کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا تو ہمیں بغیر مقصد کے کیسے پیدا کرے گا؟ بس ہر وجود کا مقصد اس کی قیمت ہے۔ میں اپنا مقصد طے کر لوں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، وہی میری قیمت ہے۔ جس چیز کا جو مقصد ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ اس مائک کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز کو کئی برابر کر کے آپ تک پہنچائے، اگر یہ کام یہ نہ کرے تو اس کی قیمت نہیں ہے، اگر یہ کام کرے تو اس کی قیمت ہے۔ جی قص لہٰذا یہ پنکھا ہے، یہ کیمرے ہیں، یہ لائٹیں ہیں، یہ سب جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، اگر وہ اپنے مقصد کے اوپر پورا اتر رہا ہے تو اس کی قیمت ہے۔ اور اسی بات کو میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یوں فرمایا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اس وقت مجلس میں بیٹھنا آپ کی قیمت ہے جی، اور آپ کا سودا اور آپ کا معاوضہ کریموں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے بیٹھیں گے تو ہم شاید 1 گھنٹہ مگر جنت مل جائے گی اگر ہم چاہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر شخص کی قیمت وہی ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے۔ حاکم شام کو حاکم روم نے معاف کیجیے گا حاکم روم نے ایک گھوڑا بھیجا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں نا۔ اچھا جو اپنی قیمت نہ جانتا ہو وہ کسی اور کی قیمت کیا لگائے گا؟ جی ایک عمومی بات کر رہا ہوں، جو اپنی قیمت ہی نہ جانتا ہو وہ کسی اور کی کیا قیمت لگائے گا؟ تو بہت دیر سوچا، بہت پوچھا، بہت مشورے ہوئے، آخر میں طے کیا کہ علی کے پاس مسئلہ بھیجا۔ میرے مولا کے پاس جس شخص نے آ کر پیغام دیا، میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا کہ اسے سراب دکھا دو، جتنا دوڑتا ہوا چلا جائے یہی قیمت ہے، سراب اس کی قیمت ہے۔ ہر شخص کی قیمت وہ چیز ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب انسان کس کو چاہتا ہے؟ سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے۔ یہ اپنے خاطر اپنا مال ختم کرنے کو تیار ہے، اپنی حیثیت ختم کرنے کو تیار ہے، اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار ہے، کسی طرح میں بچ جاؤں۔ انسان کی قیمت خود انسان ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانتا نہیں۔ جب بات آ رہی ہے قیمت کی اور بیچنے اور خریدنے کی، اور قرآن مجید میں بھی بیع و شراء کی آیات موجود ہیں، اللہ خریدتا ہے، مومنین سے خریدتا ہے، اللہ خریدنے والا ہے، مومنین بیچنے والے ہیں۔ یہ بیع و شراء کی اصطلاحیں جب قرآن میں موجود ہیں تو پھر ممبر سے بیان ہونا ان کا حق بنتا ہے۔ کس کی کتنی قیمت ہے، میری کتنی قیمت ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ مجھے تو اس سے پوچھنا چاہیے جس نے اپنی قیمت لگوا کر دکھائی ہے، اور وہ تاریخ اسلام میں واحد ذات ہے جسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اللہ کی مرضیوں کو خریدتے ہیں۔ یہ میرے صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ میرے مولا نے اپنی قیمت لگا کر بتائی کہ سب سے زیادہ علی بن ابی طالب نے اپنی قیمت لگوائی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی قیمت اللہ کی مرضیوں کو خرید لینا اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ یہ کامیاب خریدار اور کامیاب بیچنے والا ہے جو اللہ کی مرضیوں کو خرید لے اور اپنے آپ کو بیچ ڈالے۔ مرضات الہی، رضوان من اللہ، اللہ کے رضوان کو خریدنا، مرضیوں کو خریدنا اور اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، یہ انسان کی سب سے بڑی قیمت ہے۔
نہج البلاغہ آخری کلمات قصار مولا علی کے ذرا جا کے دیکھیے، ان آخری کلمات کے اندر مولا فرماتے ہیں انہو لیسا ثمن لانفسکم الا الجنہ، اے انسان یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ کرسی، یہ شہرت تیری قیمت نہیں ہے، خبردار اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے قرار نہ دے، تیری قیمت کچھ نہیں ہے، ان چیزوں میں سے کوئی بھی تیری قیمت نہیں ہے، الا الجنہ، تیری قیمت جنت ہے۔ مولا علی کا فرمان، یہ جو مولا نے فرمایا ہے لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ، اچھا حدیث یہاں مکمل نہیں ہے، پوری حدیث سن لیجئے، فلا تبیعوها الا بها، اپنے آپ کو نہ بیچنا، خود کو نہ بیچ ڈالنا مگر جنت کے عوض۔ سوال یہ ہے کہ جو مولا نے قیمت میری اور آپ کی لگائی ہے، مولا بتا رہے ہیں جنہوں نے خود اپنی اچھی قیمت لگائی ہے وہی ہماری اچھی قیمت بتا سکتے ہیں، وہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنے میں بیچیں۔ توجہ ہے؟ تو یہ جو ہمیں اپنے آپ کو بیچنا، علی کہہ رہے ہیں جنت سے کم اپنے آپ کو نہ بیچنا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو مولا نے فرمایا جنت سے کم اپنے آپ کو نہ بیچنا، یہ کم سے کم ہماری قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ ہماری قیمت ہے؟ جی یہ علی نے کم سے کم قیمت بتائی ہے، اس سے کم میں سودا نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ ہماری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت جنت نہیں ہے۔ اب یہ سننے کے بعد ذرا سورہ زمر کی 2 آیتیں سن لیجئے۔ آیت یہ کہتی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب محشر سجے گا، جب اہل محشر کو لایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، تو صاحبان تقویٰ کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، صاحبان تقویٰ کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، مگر وہ جنت جا نہیں رہے ہوں گے، انہیں دھکا دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ اچھا اسی سورہ کے اندر ایک اور آیت بھی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى النَّارِ زُمَرًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں دوزخ کی طرف دھکا دے کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ اچھا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، دقت ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دوزخ کی طرف دھکا دے کر لے جایا جائے، مگر یہ کیسے سمجھیں گے کہ جنت کی طرف بھی دھکے دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا؟ بھائی جنت تو چاہتے یہی تھے کہ جنت مل جائے، اب جنت مل رہی ہے تو جا کیوں نہیں رہے؟ یہ لفظ سیقا وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کو دھکا دیا جائے۔ سائق دھکیلنے والے کو کہتے ہیں، قائد لے کے چلنے والے کو کہتے ہیں۔ سائق اور قائد ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو کسی کو ہکا کر دھکا دے کر لے کر جا رہا ہو اسے سائق کہتے ہیں، اور جو آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اسے قائد کہتے ہیں۔ جی اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ایک جانب تو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں قیادت نہیں ہے، دوسرے جانب ہر بندہ قائد ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے اونچی صلوات عطیہ کر دیں ذرا۔ تو یہ دھکا دے کر جنت میں کیوں لے جایا جائے گا بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ زمرا، دھکا دے دے کے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، دھکا دے کے جنت میں اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ قیمت تو جنت لگی ہے مگر یہ قیمت ان کی کم لگی ہے، یہ راضی نہیں ہے اس قیمت پر۔ اچھا اب ذرا منظر دیکھیے کہ جب انہیں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہاں جانا چاہ رہے ہوں گے؟ روایت کہتی ہے وہ مڑ مڑ کر ایک جانب دیکھ رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا کسے دیکھ رہے ہو، کیا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو آواز دی جائے گی حسین میدان محشر میں آ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز دی جائے گی یہ کہتے یہ ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، حسین کا دیدار چاہیے۔ اللہ اکبر، حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ پوچھا جائے گا من ہم، یہ کون ہے؟ ہم تو ترس رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جایا جائے، یہ کون ہے جنہیں جنت میں لے جایا جا رہا ہے تو وہ جانے کو تیار نہیں ہے؟ تو فرشتے آواز دیں گے ہم خداس الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین پکارنے والے لوگ ہیں۔ خداس جم مبالغے کا لفظ ہے، حدث سے زیادہ بولنے والے، حسین زیادہ بولنے والے۔ عزیزان گرامی، قیمت انسان کی
کم سے کم جنت ہے، زیادہ سے زیادہ وہ جنت ہے کہ جس میں حسین ہو، وہ قرب ہے جس میں حسین ابن علی ہو۔ دیکھیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا، کسی نے یہ طے نہیں کر لیا کہ وہ مثلاً 8,000 سال تک زندہ رہے گا، بلکہ اگر وہ زندہ رہنا بھی چاہے تو پوتے پڑ پوتے رہنے نہیں دیں گے۔ اس لیے جانا تو ہے ہمیں۔ یہاں ابھی دادا پردادا تھوڑے سے ہی ہاتھ پیر ان کے قابو سے باہر جاتے ہیں تو نواسے پوتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور دعا بھی کرواتے ہیں، مولانا دعا کریں اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ بھائی تمہاری مشکل آسان ہوگی، ان کی کیا مشکل آسان ہوگی؟ جی تو یہ حال ہے ہمارے ہاں۔ تو جانا تو سب کو ہے، کوئی رہنے والا تو ہے نہیں اس دنیا میں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں مگر نہ جانے پائیں، اور ایک نئی اور ہماری شکل بن جائے، ایک نیا اور انداز اپنا لیں، اور وہ یہ کہ دوسرے کی خاطر زندگی گزارتے چلے جائیں، اور جائیں بھی تو دوسروں کو زندگی دے کے چلے جائیں۔ جی ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب نے کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار رکھوایا، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی مہمان تھے، جناب مفتی شیرانی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے پچھلے دور میں، اور ایک میں حقیر فقیر بھی تھا۔ اس میں ہم نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے، اور میں نے فقہائے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں مقالہ تیار کیا، جو انہوں نے چھپوایا بھی ہے کراچی یونیورسٹی کی اور SIOT کی ہم آہنگی کے ساتھ، اور وہ کثیر الاشاعت بھی ہے، بہت جگہوں پر وہ پڑھا گیا ہے، دیکھا گیا ہے۔ حتیٰ ہمارے بعض علماء نے مجھ سے مانگا کہ بھئی تم نے یہ باتیں کہاں سے دیکھی ہیں، کہاں سے سمجھی ہیں؟ ہمیں بھی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے علماء کو بھی وہ مقالہ بھیجا، اور اکثریت ظاہر ہے جب بات معقول ہوگی اور مدلل ہوگی تو بات ماننی پڑتی ہے، ہمیں ابن دلیل ہونا چاہیے، ہمیں دلیل کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اور تمام فقہائے شیعہ، حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنئی، خاص طور پر حضرت آیت اللہ مکارم شرازی، میں نے ان کے مقالے زیادہ پڑھے جب تیاری کر رہا تھا۔ تمام فقہائے امامیہ کا نظریہ ہے کہ آرگن ڈونیشن، اعضاء کا اہدا، اپنے اعضاء کو ہدیہ کرنا، یہ شرعی طور پہ چند شرائط کے تحت جائز ہے۔ توجہ ہے؟ وہ شرائط تفصیلی گفتگو ہے، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا عزیزان گرامی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر حادثاتی طور پر ہم بستر پر آ جائیں اور ڈاکٹر یہ طے کر لیں کہ اس کا دماغ مر گیا ہے اور دل بھی کسی وقت میں مر جائے گا، تو پہلے یہ طے کیا جائے کہ دل کی موت اصلی موت ہے یا دماغ کی موت اصلی موت ہے۔ تو تمام آج کی جدید طب کے مطابق بھی دماغ کی موت اصلی موت ہے۔ ائمہ کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی توجہ ملتی ہے کہ دماغ کی موت، ذہن کی موت اصلی موت ہے۔ جب دماغ مر جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ دل بھی بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہرحال یہ 10 گھنٹے 15 گھنٹے 72 گھنٹے 6 گھنٹے میں ہی بندہ مر جائے گا۔ تو ایسی کیفیت میں اعضاء کو نکال کر ہمارے بدن سے 10 لوگوں کو زندگی ملے گی۔ یہ میرے گردے، میرے پھیپھڑے، میرا پتا، میرا دل، میرا جگر، میری اور اعضاء کے اندر کی چیزیں، باہر کی چیزوں کو اجازت نہیں دے رہی شریعت، اس لیے کہ وہ مسلح شمار کیا جائے گا، وہ بدن کی بے حرمتی شمار کی جائے گی، وہ دیکھنے میں بے حرمتی کیونکہ نظر آ رہی ہوگی، اس لیے اسے اجازت نہیں دے رہی شریعت۔ لیکن اندر کی چیزیں وہ ڈاکٹر حضرات نکالیں گے اور ان مریضوں کو لگا دیں گے جن مریضوں کو ان کی ضرورت ہے، اور ان کی وجہ سے، اس ایک عضو کی وجہ سے وہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، اس کو زندگی مل جائے گی۔ ہم نے یہ مقالہ بھی لکھا، اور الحمدللہ میں نے خود وصیت بھی کی، اور صرف بات نہیں کرنی چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ قصداً دکھا بھی رہا ہوں کہ میری جیب میں میرا کارڈ وصیت نامے کا لکھا ہوا ہے کہ اگر میرے دماغ مر گیا، کوئی گولی لگ گئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، 2 دفعہ تو نکل کر آ گیا ہوں، ہمیشہ تو نہیں اللہ بچائے گا، بہرحال کبھی تو ہونا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرا یہ کارڈ میں نے اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا ہے، اپنی فیملی سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس وقت رونے دھونے سے ذرا اپنے آپ کو نہ رکھنا، بلکہ کچھ دماغ سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا، اور مجھے ان کے حوالے کر دینا، یہ میرے اندر سے ساری چیزیں نکال لیں۔ میرے بدن سے جو 10 12 15 چیزیں نکلیں گی، وہ 10 12 15 افراد کو زندگی عطا کرے گی۔ اور اب پہلے تو SIOT کے اس میں، لیکن اب یہ باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر یہ جو ہے وہ ادارہ سامنے آ چکا ہے، اور اس ادارے کو جو ہے وہ ہوٹا کے نام سے ادارہ تمام صوبوں کے اندر موجود ہے، اور یہاں کراچی میں بھی، اور اس وقت مرکزی کیمپ میں بھی ان کے فارم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فارم جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس کو آپ جا کے اپنے وصیت نامے کو لکھیے،
کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے, اللہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی زندگی عطا فرمائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نہیں صلوات بھی آپ کی ڈھیلی ہو گئی ہے, میں نفسیات جانتا ہوں. ایک تھوڑا بلند صلوات پڑھ لیجئے. جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے صلوات بھی میرے کہنے پہ اچھی نہیں پڑیں گے, مجھے پتا ہے. تو میں اطمینان قلب کے لیے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے, مولانا میرے گردے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ میرا جگر کسی عیسائی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو یہ 4-6 لوگوں نے ایسے سوالات کیے, تو میں نے ان سب کو ایک جواب تو یہ دیا, گھٹے ہوئے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا, تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا. جو علی کا ماننے والا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا. اور کیا معلوم تمہارے گردے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو وہ مسلمان ہو جائے؟ کیا معلوم تمہارے پھیپڑے اگر کسی عیسائی کو لگ گئے تو وہ مسلمان ہو جائے؟ اور دھیمے سے کہتا ہوں, کیا معلوم اگر تمہاری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو وضع خانے میں زیارت کرنے آ جائے؟ نہیں بھائی, مثبت سوچو نا, مثبت سوچو. ہم اپنی قیمت طے کریں. ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت رضوان من اللہ, اللہ کی مرضیوں کا حاصل کرنا. من کانا خیر الناس یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کانا خیرن للناس, جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے. جی میرے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا, یحیی الارض بعد موتها. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. قرآن مجید کی یہ آیت کہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ نے زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی. تو زمین کے مر جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ زمین فصل جب نہیں دیتی, یہ زمین جب کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تو مردہ کہلاتی ہے. توجہ کی؟ اور جب یہ فائدہ دینے لگتی ہے تو یہ زندہ کہلاتی ہے. تو عزیزان گرامی, یہ صرف قاعدہ قانون زمین ہی کے لیے ہے یا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے؟ اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو ہم زندہ کہلائیں گے, اور اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو ہم زندہ بھی ہوں گے تو زندہ نہیں ہوں گے. اور علی کے منطق کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو پیغام دے رہا ہوں. مولا فرما رہے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں, کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں. ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو, جس کی فطرت مر چکی ہو, جس کا احساس مٹ چکا ہو, مولا کے مطابق وہ مردہ ہے, چاہے وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو. غور فرمائیں گے, سب سے بڑی فضیلت علم ہے. اور عزیزان گرامی, دوسری بڑی فضیلت جسے قرآن مجید فضیلت کا عنوان دے رہا ہے وہ ہے ایمان. وہ ہے ایمان. افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون. سورہ مبارکہ بقرہ. کیا صاحبان ایمان اور فاسق برابر ہیں؟ مومن اور فاسق برابر ہے؟ مولا کی افضلیت کے باب میں ایک دوسرا عنوان یہ آئے گا کہ علی بن ابی طالب مومن نہیں ہے, امیر المومنین ہے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جس کا ایمان, جو صاحب ایمان ہے, کیا وہ اور جو فاسق ہے وہ برابر ہے؟ جب مومن اور فاسق برابر نہیں ہے تو علی اور دوسرے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اور ایمان کا عالم مولا امیر المومنین کے ہاں یہ ہے, اللہ اکبر, کہ جب بات ایمان کی آئے گی تو ترتیب لیجئے. اللہ کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ قیامت کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ اس دنیا کو کس آنکھوں سے دیکھتے ہیں علی؟ تمام اقسام ایمان کو اور تمام شعبہ ایمانی کو ذہن میں رکھنا ہوگا. علی ہر میدان ایمانی میں علی ہے. لہذا فرماتے ہیں ما عبدتو کا خوفا لنارک. یا اللہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت نہیں کر رہا.
ولا طمعا لجنتک، اور میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کر رہا، بل وجدتک اہلا لعبادتک فعبدتک، بلکہ مجھ علی نے تجھے اہل پایا ہے کہ تو ہی معبود ہے، اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے، لوگ صاحبان اختیار کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں دو باتوں کی وجہ سے، محاورتاً کہہ رہا ہوں، بڑے لوگوں کا احترام کرتے ہیں دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے عطاب کا خوف ہوتا ہے، احترام نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، کل دن ہمارا خراب ہو سکتا ہے، آئندہ مشکل ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے سبب کہ ان سے انعام ملے گا اگر ان کو خوش کریں گے تو۔ جی دنیا کا یہی دستور ہے نا۔ میرے مولا علی اللہ کی عبادت بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ عبادت نہیں کروں گا تو عذاب ہو جائے گا، اور میرے مولا اللہ کی عبادت بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ عبادت کروں گا تو انعام ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا درجہ ایمانی ہے، کیا درجہ ایمانی ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو دیکھا؟ فرمایا اللہ اکبر، میں اس کی عبادت کیسے کروں جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ کہا یا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ سے زیادہ روشن کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیسے کہہ دوں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ پورا وجود اللہ کا میرے وجود سے نظر آتا ہے اور میرا وجود اللہ کے وجود سے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کا یہ درجہ، ایمان کی یہ کیفیت۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے ہمیں بھی آزاد کیا ہے صاحبان ثروت اور صاحبان اقتدار اور اختیار لوگوں سے دبنے کے حوالے سے۔ خبردار، اس لیے احترام نہیں کرنا، احترام سب کا ہونا چاہیے، مومن مومن ہے، چاہے وہ کرسی پر بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو۔ جب کرسی پہ نہیں بیٹھا تب بھی احترام ہونا چاہیے، تو کرسی پر بیٹھا ہے تب بھی احترام کر لیجیے، نیت ٹھیک رکھیے اپنی۔ وہ صاحب منصب ہے اس لیے میں احترام نہیں کر رہا، اس لیے کہ مومن ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ انسان ہے، اس لیے کہ میرا شہری ہے، اس لیے کہ میرا پڑوسی ہے، اس لیے میں احترام کر رہا ہوں۔ یہ مولا نے اس فقرے کے ذریعے سے ہمیں شعور عطا کیا ہے۔ جملہ ہدیہ کروں گا اپنے محترم سننے والوں کے لیے، جو علی اللہ کی عبادت اہلیت دیکھ کر کرتا ہو، وہ کسی نااہل کو حکمران کیسے مانے گا؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور میرے مولا نے کبھی کسی شخص کے آگے خود کو نہیں جھکایا، کبھی کسی کے آگے علی بن ابی طالب نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ یہ بڑا آدمی ہے۔ علی کے نزدیک کوئی بڑا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور بعد از خدا اگر کوئی بڑا ہے نبی کے مولا کے نزدیک تو وہ مولا رسول ہیں۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، امام حسن مجتبی نے بیعت نہیں کی، امام حسین نے بیعت نہیں کی، تو کوئی تو بڑھ کر کہتا کہ تمہارے ابا نے بھی کر لی تھی تو تم بھی کرو۔ نہیں گئی میری بات، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کوئی تو کہتا کہ آپ کے والد نے بھی کی تھی، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ تو نہیں بدلے نا، توجہ کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال کا نظریہ امام حسن کے بارے میں سنا دو۔ امام حسن نے بیعت نہیں کی ہے، اقبال کا نظریہ سنیے۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، جب جناب زہرا کے فضائل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ اب یہ اس میں تو امام حسن بھی آتے ہیں، امام حسین بھی آتے ہیں، تو علامہ اقبال نے اسے اس کے اشارے کی تشریح کی ہے، کبھی امام حسین کی طرف سے ان کی فضیلت بیان کر کے، کبھی امام حسن کی فضیلت بیان کر کے۔ مادر آن مرکز پرکار عشق فرماتے ہیں، حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دی گرے زینب۔ ان دو مصروں میں مادر آن کا اشارہ کر دیا کہ حسین کی ماں ہے اور زینب کی ماں ہے۔ امام حسن کے لیے اسی کلام کے اندر فرماتے ہیں، ہاں یکے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، امام حسن کے لیے علامہ اقبال کے 4 مصرے سنا رہا ہوں۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک، جن کی یہ مادر گرامی ہے، ان میں سے ایک جو حرم الہی کی شمع ہے۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم،
جس نے خیر الامت یعنی مسلمانوں کو مرنے سے بچایا۔ حافظ جمعیت خیر الامم تانشیند آتش پیکاروں کی، کسی طرح سے جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس۔ حافظ جمعیت خیر الامم کی تشریح ہو رہی ہے، تانشیند کسی طرح سے جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے، تانشیند آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگی۔ حسن مجتبی نے تخت و تاج کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی، ورنہ کوئی بڑھ کے کہتا۔ کیا کہہ رہے ہیں میرے مولا حسین؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بڑھ کے کوئی کہتا نا یہ اس جیسا ہے، اور آپ جیسے آپ کے بابا تھے۔ بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی مولانا کوئی بڑھ کے کہہ دیتا آپ جیسے آپ کے بابا تھے، آپ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا۔ اب روشن ہے میرے بچوں پر کہ مجھ جیسا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب امام حسین جیسا کون ہوگا، اس لیے یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا، کیا قیامت تک کوئی حسین جیسا آئے گا جو امام نے فرمایا مجھ جیسا؟ میرا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ مولا علی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جیسے میں نہیں کر رہا میرے بابا نے نہیں کی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، علی کا مقام ایمان یہ ہے، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ حجاب میرے لیے حجاب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا 3 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مخلوط کرو، پہاڑی کی چوٹیوں پر گوشت جا کے رکھ دو، ہر پرندے کی چونچ پکڑ کے اسے آواز لگاؤ، تینوں چوٹیوں سے جو گوشت اڑ اڑ کر آئے گا اور اس پرندے کی چونچ کے ساتھ مل مل کے بھڑکتا ہوا پرندہ بنے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اے ابراہیم کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ میں نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایمان حیدر کرار ایک پہلو دیکھتے جائیے عزیزان گرامی۔ حضرت ابراہیم امام ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، اس کے باوجود اطمینان قلب چاہتے ہیں۔ علی کا مقام یہ ہے کہ علی کا بیٹا صاحب نفس مطمئنہ ہے، حسین مولا کا نفس مطمئنہ کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے۔ خوب سجائی ہے میرے مولا نے کربلا، خوب سجائی ہے۔ جہاں عوان و انصار کو لے کر آئے ہیں وہاں میرے مولا اپنی بہن زینب کو بھی لائے ہیں، میرے مولا اپنی بیٹیوں کو بھی لائے ہیں۔ سنیں گے ایک ماں زہرا کی کنیز خاص جس نے گودیوں میں پالا ہے، اس فضہ کو بھی لائے ہیں۔ بڑا اہتمام کیا ہے میرے مولا نے، اور چلتے چلتے وہ 6 مہینے کے بچے کو بھی لائے ہیں۔ بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں۔ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے قربانی دینے والوں سے۔ اس قافلے میں شیر دل مائیں بھی ہیں۔ رونے والوں، 9 مائیں تو ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لاشیں دیکھے ہیں ان ماؤں نے اپنے بچوں کے۔ وہ ماں تو کیسی شیر دل ہے
کہ جس نے وہب قلبی کا کٹا ہوا سر دوبارہ میدان میں پھینکتے ہوئے کہا میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا، اور جو چیز صدقہ کر دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی، ایسی ماں۔ اور ایک ماں تو ایسی بھی ہے کہ جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدعونی ام البنین، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ یہ ماں بھی ہے۔ شب عاشور میرے مولا خیام حسینی کے درمیان سے گزر کر رہے، ہر خیمے میں چراغ جلا ہوا ہے، اور ایک ماں ہے جو اپنے وارث کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہے، اور وہ کلمات جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کہہ رہی ہے وہ مولا حسین کے سماعت کے حوالے، مولا کے کانوں کے حوالے، اور امام اسے سن کر آنکھوں میں آنسو بھر بھر لا رہے ہیں۔ ایک خیمے کے قریب کھڑے ہو کے سنا، ایک بیوہ ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے اے میرے قاسم، کل کہیں علی اکبر کی شہادت کے بعد خود کو قربان نہ کرنا، علی اکبر سے پہلے خود کو پیش کر دینا۔ اے میرے لال، اگر تم نے کوتاہی کی تو کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ غیر خاندان کی عورت تھی، تربیت کا اثر ہے، دودھ کی تاثیر ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بھابی جیسی قربانی تمہارے بچے کی ہوگی لاشا پہچانا نہیں جائے گا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے اے علی اصغر، تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کیسے کل اپنے بابا پہ جا کے جان قربان کرو گے؟ پھر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے رب آپ، تیرا بچہ تو سب سے آگے ہوگا، اس کی قربانی کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے۔ پھر میرے مولا آگے بڑھے تو کیا سنا؟ ایک ماں ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اے اونو محمد دیکھو کل ماموں پہ اپنی جان قربان کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور اے میرے لال جب میدان میں اترو تو اپنے ماموں عباس سے پوچھ کر اترنا کہ تمہیں دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اے اونو محمد جب میدان میں اترو تو خبردار نقاب لگانا، تم نہ بتانا کہ کون ہو، کمال تو یہ ہے کہ تمہارا بازو بتائے کہ تم کس کے نواسے ہو۔ اجرکم اللہ، مفاہیم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تمہاری تلوار کی کاٹ بتائے کہ تم کس کے پوتے ہو۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، انیس کے 2 مصرے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں۔ ایسے میدان میں اترنا کہ دشمن پہچان جائے کہ یہ کس گھرانے کے ہیں اور کس کے نواسے اور کس کے پوتے ہیں۔ دیکھو کوتاہی نہ ہو۔ میری مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بہن تمہارے بچے بڑی قربانی دیں گے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک پر ایک قربانی دیتا رہا، بار بار زینب آتی رہیں بھائی اونو محمد کب جائیں گے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بھیا کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، میں 2-3 منزلیں لے رہا ہوں، مسائل مکمل کر رہا ہوں آج کا بیان۔ اگر کل اماں زہرا نے پوچھ لیا حسین میرا مارا گیا تیرے بچے بچ گئے، میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اے میرے بھائی جب میں مدینے چلی تھی تو عبداللہ ابن جعفر نے، ان کے بابا نے کہا تھا کہ اگر حسین پہ کڑا وقت آ جائے تو ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک بچے کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ یہ جو جملے ہمارے یہاں کہے جاتے ہیں نا کہ میری طرف سے قربان کر دینا، ہماری طرف سے قربان کر دینا، یہ آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کیا ہے۔ یہ عاشقوں کا قافلہ یہی جو زبان بولتا ہے۔ دونوں بچوں کو امام حسین کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، امام نے دونوں کو تیار کیا، مولا عباس نے دونوں کو تلوار حمائل کی، حضرت علی اکبر نے آمادہ کیا، میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ دونوں نے نقابیں لگائی ہوئی ہیں، سن بہت زیادہ نہیں ہے، کم سنی ہے، بہت بچے بھی نہیں ہیں، بہت کم سن بھی نہیں ہے اور بہت جوان بھی نہیں ہے۔ میدان کربلا میں دونوں شہزادوں نے اپنے جوہر شجاعت دکھائے،
سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ کسی نے آ کر جناب زینب سے کہا یہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے نہر کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو میری بیوی بے کلی میں، بے چینی میں، کبھی ایک خیمے میں کبھی دوسرے خیمے میں، کبھی ڈیوڑی پر آ جاتی ہیں کبھی دوسرے خیمے میں، کہ عباس کو کسی طرح بلاؤ۔ جب جناب عباس کو بلایا گیا، بھیا میں نے سنا ہے میرے بچے نہر کے قریب چلے گئے، تم کچھ کرو، کسی طرح میدان میں جاؤ اور انہیں بس آواز لگا کے اتنا کہہ دو کہ سکینہ پیاسی ہے، تمہارا مولا مامو حسین پیاسا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو کچھ ہی دیر کے بعد، اجرکم اللہ، کچھ ہی دیر کے بعد خبر آئی دونوں شہزادے زمین پر گر گئے۔ امام یہاں سے روانہ ہوئے، حضرت عباس وہاں سے روانہ ہوئے، پہنچے دونوں شہزادوں، ایک کہیں گرا ہوا تھا دوسرا کہیں گرا ہوا تھا۔ امام حسین نے، سنیں گے عزادارو، میں یہ مصائب پڑھ رہا تھا بہت دیر تک میں متاثر رہا، امام نے ایک ہاتھ سے ایک بچے کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے بچے کو اٹھایا۔ اب تصور کر لے کیسے اٹھایا تھا، دونوں بچوں کو خود اٹھایا ہوا کہ آگے بڑھ کر حضرت عباس نے کہا مولا ایک مجھے دے دیجئے، کہا کون سا تمہیں دے دوں، میں ہر لاشا خود لے کر جاتا ہوں۔ کیسے حسین اپنے بھانجوں کو گنج شہیدہ تک لائے ہیں، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر عزادارو سنیں گے جب بھی میرے مولا لاشا لاتے تھے تو جناب زینب بڑھ کر استقبال کرتی تھی، حوصلہ دیتی تھی، ہمت بندھاتی تھی بھائی کا۔ لیکن جب اون محمد کے لاشیں لائے نا تو ساری بیویاں تو نظر آ رہی ہیں مگر زینب نظر نہیں آ رہی۔ میرے مولا نے سب کو دیکھتے ہوئے فرمایا میری بہن کہاں ہے؟ زینب کے بچوں کے لاشیں لے آیا۔ ایک مرتبہ آواز دی زینب خیمے میں سجدے میں ہے، جا کے دیکھا تو سجدے کی حالت میں شکر الہی بجا لا رہی ہیں۔ سجدے سے سر اٹھا تو آواز دی حسین بلا رہے ہیں۔ سنیں گے عزادارو، جب آئی ہیں نا گنج شہیدہ میں جہاں بچوں کے لاشیں لیٹے ہوئے ہیں، لاشیں رکھے ہوئے ہیں، تو قریب جا کر دیکھا تو بتایا کہ ابھی اون میں کچھ رمق ہے، اون میں ابھی کچھ جان باقی ہے، کبھی آنکھ کھولتا ہے کبھی آنکھ بند کر لیتا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی اور اون کے سر کو اپنی گود میں لیا تو بچے نے ماں کی گودی کی گرمی پا کے آنکھیں کھول دی، اور جیسے ہی حضرت اون نے آنکھیں کھولی جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو سنیں گے دو جملے کہے ہیں جناب اون نے۔ پہلا جملہ تو یہ کہا امی حل وفیتو، اماں مجھے بس اتنا بتا دیں ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اے اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ہو؟ دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے جائیے گا پاپا کو سلام کہیے گا، کہیے گا دونوں بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر اون کی روح پرواز کر گئی۔ میری بیوی نے دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی اور ایک مرتبہ قبلہ رخ ہو کر سجدہ ادا کیا، اور پھر بھائی کی طرف دیکھ کر کہا بھائی تم مجھے اتنا بتا دو تم مجھ سے راضی ہو؟ زینب نے اپنی کمائی لٹا دی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی